طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اللہ پاک سے تھوڑے رزق پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ربیع النور شریف کے حوالے سے سجائے جانے والی خصوصی بزم ثناگر، اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر، اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ عائشہ خان۔ ہماری جانب سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عائشہ۔ وعلیکم السلام کرامت۔ اور آج کا پروگرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار کہے گئے ہیں، ان سے کرنا چاہوں گی کہ تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لکھا۔ کیا بات! میں اپنے سر پہ لے کے بوجھ پہنچا تھا گناہوں کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن مجھے بھی جنتی لکھا۔ کیا بات ہے! ہمارے ساتھ کچھ مہمان آج بھی شامل ہیں جن کا تعارف کرامت آپ سے کروائیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ثنا خوان رسول حارث کمال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حارث صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے؟ ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اور آپ بہت خوبصورت پروگرام سجا رہے ہیں۔ ربیع الاول کی نشریات اللہ تعالیٰ خوب برکتیں۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں سینئر اسپورٹس فزیوتھراپسٹ ہیں ڈاکٹر فیضان حسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ کرم مالک کا، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ آپ کا K21 کا، اور خاص طور پہ آپ جو 12 ربیع الاول کے حوالے سے اتنا شاندار پروگرام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو بڑی آگاہی مل رہی ہے، ڈیفرنٹ لوگوں کو بلاتے ہیں، ثنا خان آتے ہیں، تو یہ اس کا اجر تو خیر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے گا، لیکن یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے پیارے سے نعت خواں ہیں جنہیں ہم مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں، حافظ زریاب قادری۔ السلام علیکم۔ مائک لے لیجیے گا۔ کیسے آپ پیارے سے چھوٹے سے؟ آج کون سی نعت سنائیں گے؟ چلیں آپ کی طرف تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پہلے جو کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم سے باقاعدہ مجھے وہی کرنا تھا، میں صرف ان سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو حارث کمال بھائی آپ سے میں گزارش کروں گا حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب سب کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اللہ اللہ حج پہ بلائے گا، وہ حج بھی کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، گر جائیں گی سب ایک دن غربت کی یہ دیواریں، جائیں گی سب ایک دن غربت کی یہ دیواریں،
जब खुद वो बुलाएगा, जब खुद वो बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। और रमजान मुबारक में ओ सामने काबे के, रमजान मुबारक में ओ सामने काबे के, ओ सामने गुंबद के, ओ सामने रोजे के इफ्तार कराएगा, इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने पढ़ा और हमें तस्वुर में आपने हरम में पहुंचा दिया। अच्छा हारिस भाई, मैं आपको बताऊं कि 2016 में हज के लिए मैंने अप्लाई किया गवर्नमेंट में, कुरानदाजी में नाम मेरा नहीं लगा, नहीं आया मैं, तो ये इस कलाम को मैंने वजीफे के तौर पर रोजाना पढ़ना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मेरा नाम आ गया और मैं चला गया। तो मैं इसको वजीफे के तौर पर पढ़ता रहा था। ये वो कलाम है, आपने मेरे दिल के तारों को जो है ना वो छेड़ दिया। बोला आपको सलामत रखे। राव भाई, आज जब मैं इस बैच को खरीदने के लिए जी जिस शॉप पर गया, गुलशन मेमार जो कि मेरी रिहाइश है, तो वहाँ मैंने एक किताब देखी। उस किताब पर गालिबन नातिया कलाम उसका मजमुआ था वो, उसमें और उसको मुरत्तब किसने किया था? राव करामत सनागर। अरे वाह, क्या बात है, क्या इत्तेफाक है कि मैं और आप आज आमने सामने बैठे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और जो आपने सदका जारिया किया है, अल्लाह पाक इसको बेहतरीन अजर में आपको वापस अता फरमाए। आमीन आमीन। हारिस भाई, मेरी तो कोई औकात नहीं, ना मेरी कोई बसात, बस मालिक जिससे चाहे काम ले ले। और बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि 500 से ज्यादा नातिया किताबें मुरत्तब करने का शर्फ अल्लाह ने बस मुझसे ले लिया ये काम। अल्लाह पाक ने मेरी तो कोई औकात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, और डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब जो हैं वो, इनके बारे में हम ये जानते हैं कि वो माशाल्लाह सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और गूगल पे भी आप ट्रेंड करते हैं, तो आपके बारे में काफ़ी मशहूर है कि आप बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो स्पेशली क्या है आपकी? जी थैंक यू सो मच आपके तारुफ का। मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान हसन है, जैसे आपने बताया, और ये बिल्कुल ये आज ही का एक वाक़या है कि मरीज़ ने मुझसे कांटेक्ट किया। और ऐसा होता है कि हमारी टीम देखती है नंबर्स को, लेकिन बाज़ औक़ात आज इत्तेफाक से मेरे पास था वो मोबाइल, तो एक पेशेंट ने मुझे एक स्क्रीन शॉट भेजा जिसमें लिखा हुआ था, उसने लिखा था सर्च करने के लिए बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट कौन है, तो उसमें सबसे पहला नाम मेरा ही आया। तो उसने भेजा मुझे कि सर ये आप ही हैं। खैर मैंने तो कहा जी मैं खुद हूँ डॉक्टर साहब। तो उन्होंने फिर मुझसे बात की, फिर वो आए, खैर बहुत खुश हुए। मेरी स्पेशलिटी के बारे में आपने जिक्र किया, तो मैं सीनियर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। और मेरी जो स्पेशलिटी ये है, क्योंकि आजकल देखा आपको पता है कि पहले ही होता था कि रेफरल बहुत होते थे कि डॉक्टर साहब के पास जाएं, फिर वो रेफरल करेगा, फिर रेफर के बाद जो है ना वो हमारे पास आएंगे, फिर हम उसको देखेंगे, फिर फर्दर सारा। लेकिन अब इतनी अवेयरनेस आम हो गई है फिजियोथेरेपी के बारे में कि लोग अब डायरेक्टली हमारे पास आते हैं। और अब हमारे भी जो कोर्स हमें पढ़ाया जाता था पहले, वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी था, अब वो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हो गया, यानी कि 5 ईयर प्रोग्राम है और एक 1 ईयर हाउस जॉब है। तो ये कंप्लीट लाइक जैसे कि एमबीबीएस करते हैं, इसी तरह हम लोग भी डीपीटी करते हैं। तो हमारे जैसे कोर्सेज बढ़ने से तो अब हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, हम इसके अलावा हमें लगता है कि हमें फिज़िकली नहीं कोई चीज़ मिल रही तो हम रेडियोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मेरी जो स्पेशलिटी ये है कि मेरे पास लोग इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे पास इतने अच्छे और जदीद टूल्स हैं फिजियोथेरेपी के हवाले से, जो कि मैं डिफरेंट कंट्रीज से, मैं जैसे कि सिंगापुर हो गया, इसके अलावा मैं मलेशिया, ये सारी जगह से मैं होकर आया हूँ। और यहाँ पे मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप्स की हैं, मैंने वहाँ ऑब्जर्वरशिप की है। तो वहाँ जो वो मैनुअली जो काम करते हैं जिन टूल से, जो उनके ट्रेडिशनल टूल्स हैं,
چائنیز کے لیں, جیپنیز کے لیں, ملیشینس کے لیں, تو ان ٹولز کو میں نے اکٹھا کیا اپنے پاس, اور بے شمار ٹولز ہیں. اب ان ٹولز کی مدد سے جہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سپرفیشل مسلس پہ کام کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو ہم اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, اگر ہمیں ڈیپ مسلس کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو اس کو بھی ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے نہیں, نرو کا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے ہم جدید ایکوپنچر ٹولز لے کر آئے ہیں, جو کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف ایکوپنچر ایک نیڈل ڈالتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم چھوڑتے, لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سے الیکٹرو تھیراپی اس کے ساتھ ساتھ آ گئی ہے. دین اس کے بعد پھر ہجامہ ہم کرتے ہیں. ہجامہ میں بہت ساری ٹیکنیکس آ گئی ہیں, جس میں وارم ہے, ڈائنامک کپنگ تھیراپی ہے, بلڈ والا عموماً جس کے عام طور پہ ہجامہ کہتے ہیں وہ ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ ہم نے یہاں اپنے ہاسپٹل میں جمال نور ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں, تو وہاں ہم نے ڈیولپ کی ہیں, اور الحمدللہ ہمارے پاس جو بھی آ رہا ہے تو اس کا بھی یہی ماننا ہے, ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ریکوری میں. تو اسپورٹس کا جہاں تک آپ نے بتایا ہے کہ کرکٹرز ہوتے ہیں, تو آپ کچھ بتائیں کون کون سے کرکٹرز کا آپ کر چکے ہیں فزیو؟ دیکھیں, یہ تو میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ تو ایک وہ ہے, لیکن یہ کہ ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کراچی میں جتنے بھی بڑے کرکٹرز ہیں وہ سب آتے ہیں ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ کرکٹ کے علاوہ بھی ہم بیڈمنٹن, فٹ بال, یہ سارے, بلکہ فٹ بال کے ہمارے نیشنل پلیئر ہیں صدام, وہ بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بیڈمنٹن سے ریلیٹڈ ہے, ٹینس سے ریلیٹڈ ہے, اور ہاکی ہے. تو یہ سارے جو سپورٹس ہیں الحمدللہ یہاں پہ جو بھی انجری ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس ضرور آتا ہے. اچھا کرامت, آپ تو جانتے ہیں کہ میری زندگی میں فزیو تھراپی کی کتنی اہمیت ہے, تو یہ بتائیں کہ آپ سے کوئی اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا یا آپ ویسے آج بھی کچھ تھوڑے بہت مشورے مجھے پروگرام کے بعد دے دیں گے؟ نہیں بالکل, میں آپ کو آن پروگرام بھی دے سکتا ہوں اور پروگرام کے بعد بھی آپ کو دوں گا, اور فری آف کاسٹ. کیا بات, تھینک یو سو مچ, کیا بات ہے. مطلب دیکھیں نا, میرا کام بن گیا. کام آپ کہیں پہ بھی نکال لیتی ہیں, کیا بات ہے, چھوڑتی نہیں ہے. اللہ نے موقع دیا ہے بھائی. آپ آن ایئر بھی سوال پوچھ سکتی ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو بالکل تسلی بخش جواب دیں گے. بالکل ضرور. کیا پتا ہے کہ وہ معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی دیکھنے والے ناظرین, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اسپائنل کارڈ جو ہے, کارڈ کا کوئی علاج ہے کیا دنیا میں؟ میں نے تو معلوم کر لیا کارڈ جو ڈیمیج ہو جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, تو کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں, اسپائنل کارڈ کی انجری ایک بہت ہی ٹپیکل انجری ہوتی ہے. اگر اسپائنل کارڈ کی انجری ہو جائے کسی کو, تو اس سے ریکور کرنا, اس سے نکلنا اور اس کی ریہیب کرنا اور اپنی نارمل لائف میں آنا ایک بہت حسل والا کام ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ اچیو کیا ہے؟ بالکل, میں نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت فخر محسوس ہوا آپ پہ کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے. جس طرح آپ اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے, جس طرح آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے, فزیو تھراپی آپ کر رہی ہیں ریگولر بیسس پہ, اور خود آپ بہت محنت کر رہی ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ, اب مجھ سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے, اب میں انشاءاللہ آپ کو اور فاسٹ ٹریک پہ لے جاؤں گا. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دنیا میں اس کارڈ کے ڈسٹرب ہونے کا کوئی ابھی نہیں ہے نا علاج؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ اگر اسپائنل کارڈ مکمل ڈیمیج پھر تو کوئی ہے ہی نہیں, پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں, کیونکہ وہ نرو کی, اب دیکھیں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ اگر نرو بالکل ڈیمیج ہو جائے 100% تو اس کو ریکور کرنا وہ ایک بہت مشکل کام ہے, بلکہ ایک ناممکن سی بات ہے. لیکن ہاں, اگر اس میں کچھ 50% ڈیمیج ہوئی ہے, 75% ڈیمیج ہوئی ہے, 20% ڈیمیج ہوئی ہے, تو اس کے ریکوری کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن اس کی جو رفتار ہے تھوڑی سلو ہوتی ہے, لیکن وہ بہتر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب سے تو گفتگو جاری رہے گی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے حافظ زریاب قادری سے بھی ایک کلام شامل کر لیا جائے پروگرام میں. جی حافظ زریاب قادری, جی بسم اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت, برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسا دے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ,
شک بے شک. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن کے دم میں نانا رضا دشمن نفس دشمن کے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے کہ ہے چند رہنے سبحان اللہ والے سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کیا پیارا بات پڑھا ہے ہے. آپ نے. بہت زبردست پڑھا ہے. تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے تھے بیچ میں لیکن کور کر گئے ماشاء اللہ. اچھا لائیو پروگرام میں ہو جاتا ہے ہم اٹک جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو بچہ ہے. اور بہت شکریہ بیٹا آپ کی آمد کا. اور اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل کی اتنی پابندی نہیں کیا کرتے تھے جتنی پابندی فجر کی 2 رکعت کی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہترین ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک نعت خواہ نے جوائن کیا ہے نعمان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیسے ہیں نعمان صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ کو بہت بہت خوش آمدید. جے شاہ. ان سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ التماس ہے میرا آپ سے کہ نعتیہ اشعار کچھ اگر عرض کریں. جی جی بالکل. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور غلماں بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اور اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے
اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ تو پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کے مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی سب سے یہ کہنے لگی آمنہ بی سب سے یہ کہنے لگی کیا کہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ شادیاں خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے شادیاں خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا ارے پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا وہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ وہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ تو پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ان کا سایہ زمین پہ نہ پایا گیا نور سے دیکھو نور جدا نہ ہوا ان کا سایہ زمین پہ نہ پایا گیا نور سے دیکھو نور جدا نہ ہوا اور ہم کو عابد نبی پہ بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے ارے جتنے رخ سے ملی وہ شفا پا گیا جتنے رخ سے ملی وہ شفا پا گیا خاک طیبہ تیری دھول اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت خوب بہت زبردست مولا آپ کو سلامت رکھے یہ تھے نعمان قادری صاحب جو کہ عابد بریلوی صاحب کا لکھا ہوا کلام بہت ہی زیادہ فیلنگز کے ساتھ پڑھ رہے تھے اچھا کلام تو سب پڑھتے ہیں میں نے دیکھا ہے لیکن وہ ایک جو خوشی آپ کے چہرے پر آ رہی تھی وہ بہت کم نعتخوانوں کو میں نے چہرے پہ دیکھی ہے ایکچولی 12 ربیع کا مہینہ ہے مائک قریب ایکچولی 12 ربیع کا مہینہ چل رہا ہے اور میری یہ عادت ہے کہ 12 ربیع کو ڈیلی بیس پہ 2000 درود شریف ماشاءاللہ میری توقعات نہیں یہ سب آقا کی سمجھ لیں کہ عنایت ہوتی ہے جس پہ تو وہ پڑھوا لیتے ہیں جی بالکل تو وہ جو ایک اٹیچمنٹ ہے نا ایک طریقے کا وہ درود جتنا آپ پڑھیں گے نا آپ اتنے کلوز ہو جاتے ہیں آئی تھنک سو میرا خیال سے تو بس جب میں کلام پڑھتا ہوں تو بس ایسا لگتا ہے بس آقا سن رہا ہوں میں سنا رہا ہوں کیا بات ہے کیا اور کوئی دوسرا نہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب دوبارہ سے آؤں گا پہلے دیکھا جاتا تھا کہ کمر کا جو درد ہے وہ بزرگوں کو عام تھا لیکن ابھی نوجوانوں میں بھی یہ درد جو ہے عام ہوتا جا رہا ہے کیا وجوہات ہے اس کی
ابھی میں ایک بات اور بتاؤں, میری بھی اس وقت کمر میں درد ہو رہا ہے. اچھا ہے آپ بتا دیں. کیا بات ہے. جی جی بالکل, یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اور کمر کی تکلیف کا شکار آج کل آپ سمجھ لیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ابو 50 لوگ آتے تھے, 50, 60, 65, 45. ابو 50 کے کمر میں درد ہوتا ہے, جب ان کے کمر میں درد ہوتا ہے. وہ بتا رہے ہیں ینگسٹر کے بھی ہو رہا ہے آج کل, جین زی ینگسٹرز کے بھی ہو رہا ہے. میں بتاتا ہوں, میرے بھی ہو رہا ہے. اس کا ایک سب سے بڑا ریزن جو ہمارے یہاں یہ جو روڈز بن رہے ہیں, جگہ جگہ روڈز کھدے ہوئے ہیں, ایک سب سے بڑی وجہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے. سب سے بڑا روڈ تو یونیورسٹی روڈ ہے, سب سے بڑی وجہ. بالکل, اور یونیورسٹی روڈ سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک اچھی خاصی عوام گزرتی ہے, اور روز جس طرح وہ ہڈلز ان کے آتے ہیں, روڈز خراب ایک دم. اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جو بائک پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں عموماً, یا رکشوں میں سفر کرتے ہیں, ان کے یہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات ہیں, لیکن یہ ہے کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ایک پیشنٹ میرے یہاں لیٹے ہوئے, ہمارے پہ کیوبیکلز بنے ہوئے الگ الگ, تو یہاں پہ ایک پیشنٹ آئے, ان کی ایج تھی کوئی اراؤنڈ 55 to 60 کے قریب تھے وہ, اور بالکل ان کے برابر میں ایک 18 سال لڑکا بیٹھا ہوا, سیم وہی کنڈیشن, وہی پین. اب وہ کہہ رہے ہیں, ان کو دیکھ کے توبہ توبہ, دیکھیں آج کل کیا زمانہ ہو گیا ہے, ہمیں تو اب جا کے ہوا ہے, اور ان کو دیکھیں. تو میں نے ان کو سمجھایا نہیں کل, آج کل یہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہے. اور اس میں دیکھیں سب سے بڑی وجوہات یہ کہ ہمارا جو ایشین پاپولیشن ہے, خاص طور پہ ہماری, تو ہم جس کا بھی وائٹامن ڈی کراتے ہیں, جس کا بھی کیلشیم لیول کراتے ہیں, ہر کسی کا لیول کم آتا ہے. اب یقین کریں لوگوں کا 5, 6, 7, ہم حیران ہو جاتے ہیں. یہ تو ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک وجہ ایک تو یہ ہے کہ اچھا بہت سے لوگ جو آفس ورک کرتے ہیں, یا ایک ہمارے یہاں دیر سے اٹھنے کی روٹین ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, بہت زیادہ ہم لوگ صبح اٹھ کے ایکسرسائز نہیں کرتے. حالانکہ صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے, خاص طور پہ جو بالکل ارلی مارننگ ہوتی ہے نا, 6 بجے 7 بجے 8 بجے, وہاں سے وائٹامن ڈی کی جو مقدار ملتی ہے وہ بہت اچھی ملتی ہے. لیکن جیسے 12, 1, 2, 3 تو یہ زیادہ ہم اگر لیں گے تو وہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے اسکن کے لیے. لیکن میں نے دیکھا کہ کراچی میں روٹین تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ہمارے یہاں لوگ دیر سے اٹھتے ہیں, آفس ورک کرتے ہیں, جب صبح جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہیلمٹ پہنتے ہیں, یا گاڑی میں جاتے ہیں, بسوں میں جاتے ہیں, آفس میں بیٹھ جاتے ہیں, کوئی ایسی روٹین نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر جب وہ آفس سے نکلتے ہیں تو سورج ڈھل چکا ہوتا ہے. تو بہت سی ریزنس ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی ریزن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو لوگ صحیح ٹائم پہ غذا نہیں کھاتے, صحیح غذا نہیں کھاتے, جنک فوڈز بہت زیادہ ہیں, پھر ان ایکٹیویٹی ہے, بہت زیادہ سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے. تو یہ ساری ریزن بنتی ہیں ہماری کمر اور اسپائن کو خراب کرنے میں. یہ بتائیے گا, یہ کھانے پینے میں بھی بتائیے گا وائٹامن ڈی کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کوئی ایج یا کوئی لمٹ نہیں رہی. 17 سال کے لڑکے کو بھی ہو سکتا ہے, فیمیلز کو بھی ہو سکتا ہے, اوور ایج ہمارے 40, 50, 60, تو یہ سب کو بہت کامن ہے. تو بیسکلی ہم جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ہم اس کو پہلے تو اسسٹ کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیا وجوہات ہیں, پھر ان وجوہات پہ کام کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ڈائٹ سے اس کو کور کرنا ہے تو وہ ہم پرسکرائب کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ڈائٹ سے اتنا اچھا کور نہیں ہوگا تو ہم ان کو ملٹی وائٹامنس ٹائپ کی چیزیں دیتے ہیں. اگر ملٹی وائٹامن نہیں لے سکتے تو وہ نیچرل غذاؤں سے بھی لے سکتے ہیں. یہ آپ کو بہت اچھا سوال ہے کہ وائٹامن ڈی کس چیز سے لینا چاہیے. دیکھیں وائٹامن ڈی جو سیزنل فروٹس ہوتے ہیں اس سے بھی ہمیں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ وائٹامن ڈی ہمیں دودھ میں, دہی میں, یہ بہت. اس کے علاوہ چیا سیڈز آتے ہیں, بلیک سیڈز آتے ہیں, اس سے بہت اچھا ہمیں مقدار میں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ سویٹ پوٹیٹوز ہو گیا, وہ اس سے ہمیں مل جاتا ہے. تو